بھی مالک نہیں. اگر اپنے آپ کہیں پر کچھ زخم کر دیا خون نکل گیا اس کا بھی جرمانہ بھرنا پڑتا ہے. اس کا ہے بھی نہیں. اصل مالک تو اللہ ہی ہے. اسی لیے کوئی اگر اپنے آپ جان تلف کرتا ہے خودکشی کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو نے جان کا مالک نہیں ہے, تو کیسے کر دے؟ جان کے مالک اللہ ہے, اللہ جان دینے والا. تو میرے بھائیوں, خالق و مالک رب تعالیٰ اللہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے میری بات آپ کی بات ہم کسی سے کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ میری بات میں غور سے سنیں اور لوگ اس کو پسند بھی کریں, چاہے پسندیدہ بات ہو یا نہ ہو. بعض لوگ خوشگمان بھی ہوتے ہیں کہ میں جب بات کیا تو لوگ ایسے متوجہ رہے, میری بات بہت غور سے سنیں. سارے خوشگمان بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو اچھے سے سنیں, غور سے سنیں. جیسے اللہ جلال و جبروت والے ہیں, لکھا ہے کہ اللہ کے عرش جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان کے ذمہ یہی کام ہے, ہر وقت ان کے اوپر لرزہ طاری ہے, کب کبھی طاری ہے, ہر وقت کب کبھی طاری ہے, خوف اور اللہ کے جلال جبروت سے ہر وقت ان پر. کیا بات ہے, اتنا روب اور جلال طاری ہے, مت پوچھو. اللہ تو اللہ اکبر, کیا کہنا, اللہ کی شان نرالی. اللہ کے حبیب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا روب عطا کیا تھا کہ آنے والا آدمی نظر پڑتے ہی مرعوب ہو جاتا تھا. ایک روایت آتا ہے حدیث شریف میں, ایک شخص آئے اور سامنے سے آپ پر نظر پڑی تو روب طاری ہو گیا, اس کے بدن پر کب کبھی طاری ہو گئی, ہلنے لگی. اللہ اکبر. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ سکون اختیار کر, کیوں بے چین, بس سکون اختیار کر. پھر اس کے اندر سکون آیا. حدیث شریف میں آتا ہے جو اچانک دیکھتا تھا حیبت زدہ ہو جاتا تھا, لیکن جب آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا, بات چیت کرتا تھا تو پھر آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. تو اللہ جب کلام فرماتے ہیں تو جو اس وقت وہاں موجود فرشتے ہوتے ہیں, سب سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل, روح القدس, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت میکائیل, یہ تمام فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں. اللہ جب کلام فرماتے ہیں اتنا روب دبدبا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے بھی برداشت نہیں کر پاتے, بے ہوش ہو گئے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کلام کو پہاڑوں پر, پربتوں پر, جن کو ہم اپنے آنکھوں سے بہت بڑی بڑی چیز دیکھتے ہیں, مضبوط دیکھتے ہیں, ان پر بھی اتارتا, ان کے ذمے ان کے حوالے کرتا, وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, برداشت نہیں کر پاتے. یہ انسان کے سینوں کو اللہ نے اس کو تحمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا اور اللہ نے ہی صلاحیت رکھ دیا اس کے اندر. اللہ اپنے حبیب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا نزول فرماتے ہیں تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نزول وحی کا ہوتا تھا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. سردی کا موسم سخت لیکن شرابوں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ قریب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے ران پر آپ اپنا ران رکھے ہوئے تھے, وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ران پھٹ نہ جائے. اونٹنی پر بیٹھتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی, اتنا بوجھ ہوتا تھا. اللہ خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ رکھنے, یاد رکھنے کے لیے رٹتے تھے. اللہ نے ترس کھا کر فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, آپ کو تلاوت کرانا, پڑھانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے قاری اللہ ہے,
پھر اللہ نے اس امانت کو جس کے سپرد کیا، حضرت جبرائیل لے کر آئے، وہ پڑھ کر سنائے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائے صحابہ رضی اللہ عنہ کو۔ اسی طرح میرے بھائیوں آج ہم تک یہ اللہ کا کلام پہنچا ہوا ہے، اور اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ہم اس کو اتار رہے ہیں، یہ دین یہ دستور حیات کے طور پر ہے، اس کے اندر جس چیز کو ہم نے حرام کہا حرام سمجھو اور اس کے قریبی مت جاؤ، جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو، اسی کو استعمال اختیار کرو۔ اگر تم الٹا سیدھا کرو گے یاد رکھ لو اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ قرآن پاک کا یہ حق ہے ہر ایمان والے مسلمان پر کہ اس کو قرآن کو پڑھنا بھی سیکھے، سمجھنا بھی سیکھے، اس کے حرام کو حرام، اس کے حلال کو حلال سمجھے، یہ حق ہے سب کے اوپر۔ اللہ نے اتارا اسی لیے ہم نے سمجھ لیا صرف مدرسے کے بچے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے صحابہ جو ایمان لائے 75 سال 80 سال 60 سال 65 سال میں قرآن سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر یاد کیے سیکھے۔ وہی مدرسہ صفہ کے چبوترے صفہ میں بیٹھ کر سیکھتے تھے، وہ جو وہاں رہتے تھے وہ تو سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، باقی صحابہ کاروباری لوگ بھی آتے تھے اور مجلس میں شریک ہو کر قرآن پاک سیکھتے تھے، اور فضیلت بھی انہیں کو دی جاتی تھی جس کے سینے میں قرآن زیادہ محفوظ ہوا کرتا تھا۔ امام بھی یہی بنیں گے، مقام و مرتبہ بھی انہیں کا آگے ہوگا۔ ہم سمجھے کہ صرف مدرسے کے بچے پڑھیں گے، مکتب کے بچے پڑھیں گے، نہیں، سب کو پڑھنا ہے قرآن۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال اور یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہو جائے، جس کی روشنی میں وہ زندگی اسلامی صحیح گزار سکے، سب کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ یہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا کہ اللہ ہم جانتے نہیں تھے، اللہ کے تم نہیں جانتے تھے، ہمارے پڑوس میں فلاں عالم صاحب مولانا صاحب تھے، ان کے پاس کبھی گئے محتاج بن کے، گھر بنانے کی ضرورت پڑی تو انجینئر اور بڑھیا انجینئر تلاش کرتے تھے، پھرتے تھے، کوئی کیس مقدمہ ہو جائے تو وکیل کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، بیمار ہو جاؤ تو روزانہ ڈاکٹر کے پاس دوڑتے تھے، اور دل کا مریض، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب چیز سینے میں غلاظت بھرا ہوا ہے، اس کی اصلاح کا فکر لے کر کسی اللہ کے ولی کے پاس جانا آنا نہیں ہوا، اور قرآن پاک سے سینہ خالی ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سینہ قرآن سے خالی ہو وہ سینہ نہیں ہے، ویرانہ ہے، خرابات ہے۔ کبھی قرآن سیکھنے کے لیے نہیں گئے کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب ہم کو ایک سورہ یاد کرا دیجئے؟ جن کے پاس اہمیت ہے، ہمارے حضرت قاری صاحب ہم فرماتے تھے کہ ایک صاحب سعودیہ میں رہتے تھے، انجینئر صاحب، حضرت کو لے گئے، کہا کہ خرچ کر دیا، اور حضرت وہاں 1 مہینہ رہے، کر لے گئے، وہ اپنا ان کو اللہ نے دولت دیا تھا، اور وہ مال میرے پیچھے لگائے، لے کر گئے، کچھ لوگوں کو دینی فائدہ بھی ہوا، لیکن میں کیا ان کو انمول خزانہ دیا۔ کیا دیا؟ میں یاسین شریف کو یاد کرا دیا۔ اللہ والوں کے پاس اہمیت دیکھیے، یاسین شریف یاد کرا دیا، ایک حرف قرآن کا پوری دنیا کے دولت کو ایک طرف رکھ دو، سونا چاندی، روایت میں آتا ہے حشر کے میدان میں سونا چاندی بکھرا پڑا ہوگا، جو لوگ دنیا میں اس کے لیے حسد کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، دیکھ کر حسرت کریں گے کہ اس کے لیے تو ہم زندگی تباہی بربادی میں گزار کے آئے، یہاں تو یہ تو ٹھوکرے میں لوگ پھینک رہے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ڈالا جائے گا صرف دکھلانے کے لیے کہ جس کے لیے تم مر مٹ کے آئے ہو، دیکھ لو اس کی کوئی قدر نہیں۔ آقا فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دنیا کے مال و منال کا، دنیا کے ساز و سامان کا اللہ کے یہاں کوئی حقیقت اور قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں کسی غیر کو ایک لقمہ تر بھی نہیں دیتے، اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں، یہ تو مقدر سے ہے۔ تو ہمارے نے فرمایا کہ ہم نے ان ایک حرف الف
اللہ اکبر، پوری دنیا کا دولت ایک طرف رکھ دو، ایک حرف الف ایک طرف رکھ دو. قرآن اللہ کا کلام ہے، بابرکت ہے، اس کو پڑھنا نیکیوں سے مالا مال ہونا ہے، اس کو سمجھنا، زندگی گزارنا دین کے مطابق آسان ہوگا. اللہ کا کلام ہے. ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، آپ کے سامنے ابھی دستار بندی کی جائے گی. زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ دور دراز سے ہمارے مہمانان خصوصی تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ ذوق شوق سے آئے ہیں. چھوٹی سی بستی ہے، جتنے بھی لوگ آ گئے، میں کہیں نہیں دیکھتا. ہمارے بڑے اکابرین یہ کیا کرتے تھے، 3 آدمی بھی ہو اسی انداز سے بات کرتے تھے، 3 لاکھ ووٹ اسی انداز سے بات کرتے تھے. ان کی دین کی اہمیت، مجمع نہیں. مجمع کیا کرنا ہے، جس کے مقدر میں ہوگا اپنا مغفرت کروانا، وہ اس مجلس میں شریک ہو گئے تو مغفرت کی مجلس ہے. میرے بھائیو، یہاں تو ایسا ہے ہیلے بہانے سے مغفرت. ہاں یہ بھی سن لو، ہیلا بہانا. ایک آدمی اس میں شرکت، اس کا مقصد بھی نہیں، راستے سے گزر رہا تھا، روشنی کیوں